وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ ابراہیم کے مضامین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم مکی دور کی سورہ ہے۔ توحید، رسالت، آخرت کے ساتھ اس میں کتاب نازل کرنے کا مقصد گمراہی کا، کفر کا سبب، شیطان کی دغابازی، کلمہ طیبہ کی مثال، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور مجرموں کا انجام ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی جانب نازل کی ہے، اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ یہ کافر اس لیے کافر ہوتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ انہیں کھول کر اللہ کے احکام سنا دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تبلیغ مقامی زبان میں ہونی چاہیے جسے لوگ سمجھتے ہوں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتیں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر نور میں لے آئیے۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد لوگوں کو روشنی عطا کرنا، تاریکیوں سے نکالنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، مقصد یہ تھا کہ تاریکیوں سے لوگوں کو نکال کر روشنی میں روشن زندگی عطا کی جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام یہ روشنی ہے، اسلام ایک روشن زندگی عطا کرتا ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنے ازم ہیں ان میں کم یا زیادہ تاریکیاں پائی جاتی ہیں، اور روشنی اگر ان میں کچھ ہے تو وہ اسلام ہی کی عطا کردہ ہے، باقی سب تاریکی ہی تاریکی ہے۔ فرمایا کہ وذکرہم بایام اللہ، انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کیجیے۔ ایام اللہ، اللہ کے دن، یعنی وہ دن جن میں اللہ نے کسی خاص واقعے کا اظہار فرمایا ہو، جس دن کوئی خاص واقعہ رونما ہوا، مثلا مجرموں کو سزا دی گئی، قوموں کو تباہ کیا گیا، یا اللہ نے ماننے والوں پر کرم کیا، انہیں کسی مصیبت سے نجات دی۔ تو یہ جن دنوں میں کوئی خاص واقعات ظہور پذیر ہوئے ہوں ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ گزشتہ قوموں کے عبرت انگیز اور سبق آموز واقعات لوگوں کو سنائیے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یاد کرو اللہ نے جو نعمتیں تم پر فرمائیں، دیکھو تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے ایک بڑا ابتلا تھا، بڑی آزمائش تھی۔ پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یاد کرو کہ تمہارے رب کا اعلان ہے، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، میری نعمتوں پر شکر کرو گے، میں تم پر اپنی نعمتیں مزید کروں گا، نعمتیں بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، ان عذابی لشدید، یاد رکھو کہ میرا عذاب آئے گا اور وہ بڑا سخت عذاب ہے۔ تو معلوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات سمجھائی کہ عافیت اللہ کا شکر کرنے میں ہے، اور شکر کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا فرما رکھی ہے اس مقصد میں وہ نعمت صرف کی جائے، یہ ہے اصل میں شکر۔ اور زبان سے انسان الحمدللہ کہے اور اللہم لک الشکر، یہ کلمات ادا کرے، اور نعمت کو اللہ کے عطا کیے ہوئے مقصد میں صرف کرے، یہ حقیقی شکر ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب نافرمانی کریں، کفر کریں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے وہ قابل حمد ہے، وہ محمود ہے۔ اب دیکھیے کہ گولڈ مثلا یا ہیرا، اگر کوئی اس کو ہیرا نہ کہے، گولڈ کو گولڈ نہ کہے تو اس کی ویلیو میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی شان وہ تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے، کوئی مانتا ہے تو اس کا فائدہ، اس کی عزت خود اسے ماننے والے کو حاصل ہوتی ہے، نہیں مانتا ہے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ رسولوں کی دعوت کا ذکر فرمایا گیا۔ رسولوں نے اپنی اپنی قوموں سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کرے اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے۔ اللہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے۔ اب رسولوں کی دعوت کے جواب میں لوگوں نے کہا، یعنی ہر نبی کے ساتھ یہ بات پیش آئی، اور یہی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لوگوں نے کہی، ان انتم الا بشر مثلنا، کہ آپ تو ہماری ہی طرح ایک بشر ہیں۔ ہر رسول کو لوگوں نے یہ بات کہی۔ تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو شخص ہماری ہی طرح انسان ہو، کیا اسے ہم اللہ کا نبی مان لیں؟ نبی تو کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے۔ ان کا تصور نبی کے بارے میں یہ تھا۔ کہنے لگے انبیاء سے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے ہمیں روک دو، تو لاؤ کوئی کھلی دلیل، کوئی سلطان، کوئی برہان، کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ اس کے جواب میں سب رسولوں نے اپنے اپنے دور میں یہ کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں ہم تمہاری طرح ہی انسان ہیں، جیسے انسان دنیا میں وجود میں آتے ہیں اسی طرح ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے، اور جیسی انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ سب ضرورتیں ہمیں بھی لاحق ہیں، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے، کرم فرما دیتا ہے۔ اور اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں نور نبوت عطا فرمایا، اور اس نور نبوت ملنے سے ایک انسان کا مرتبہ سارے انسانوں سے برتر ہو جاتا ہے۔ باقی خلقت میں، جسم میں انبیاء اور ایک عام انسان وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو نور اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، جس منصب پر اللہ فائز کرتا ہے، اس کی وجہ سے ان کا مرتبہ سب انسانوں سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم تمہارا کوئی فرمائشی معجزہ تمہیں دکھا دیں، بس اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اور کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ حالانکہ اللہ نے ہمیں راستے دکھائے، اور جو کچھ تم ہمیں اذیت پہنچا رہے ہو، ہمیں ستا رہے ہو، ہم اس پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہ جب بات ہم یہ سن رہے ہیں تو ذرا سوچئے کہ اپنے دور میں، اس دور میں بھی اگر کوئی آدمی دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کتنی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں۔ اس کے سامنے پیغمبروں کا یہ اسوہ ہونا چاہیے کہ پیغمبروں کو بھی لوگوں نے ستایا، استہزاء کیا، مذاق اڑایا، لیکن پیغمبروں نے صبر کیا، اور جو ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی وہ ذمہ داری پوری کرتے رہے۔ اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، تم نے ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا ماحول خراب کر دیا، ہم نکال دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا یہ ہے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یعنی جو لوگ آپ کی وجہ سے ہمارے دین سے، کفر اور شرک سے نکل کر توحید کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، وہ ہمارے دین میں واپس آ جائیں۔ اور آپ بھی نبوت ملنے سے پہلے جس طرح ہم سے مل جل کر رہتے تھے اور کوئی بات آپ نہیں کرتے تھے، اسی طرح آپ بھی زندگی گزاریں۔ رب نے وحی فرمائی، رسولوں کی طرف وحی فرمائی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، فکر نہ کریں، ان ظالموں کو ہم یقیناً ہلاک کریں گے، اور ہم
آپ کو یعنی رسولوں کو فرمایا کہ ہم آپ کو ان کے بعد اس سرزمین کا وارث بنائیں گے۔ فیصلہ مانگنے لگے، رسولوں نے بھی فیصلہ مانگا، قرآن پاک میں مذکور ہے کہ بات اب انتہا کو پہنچ گئی، اور مخالفین بھی فیصلہ مانگتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ڈرا رہے ہیں وہ عذاب آپ لے آئیے۔ چنانچہ پھر وہ عذاب آتا ہے، رسولوں نے بھی فیصلہ مانگا، لوگوں نے بھی فیصلہ مانگا، تو پھر وہ عذاب آیا، ہر دور میں مختلف طرح کا۔ دنیا میں عذاب یہ آیا کہ ہر سرکش اور معاند دشمن وہ خائب ہوا، نامراد ہوا دنیا میں، اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جہنم ہے، اور جہنم کے عذابوں کی کچھ جھلک اللہ یہاں پہ ذکر فرما رہا ہے کہ جہنم میں انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا، زخموں کا دھون، زخموں کی پیپ، اسے گھونٹ گھونٹ نگلے گا اور اسے ہضم نہیں کر پائے گا، اسے گلے سے اتارنا اس کے لیے مجھے یعنی اتنا یعنی انسان تصور بھی کرتا ہے تو گھن آتی ہے، لیکن پینا پڑے گا، اور ہر جانب سے موت اس پر آئے گی، ہر جانب سے، یعنی ایک ایک عذاب ایسا ہے جو ہلاک کر دینے والا، ایک ایک عذاب مہلک ہے، ہر طرف سے موت آ رہی ہے۔ وما ہوا بمیت، لیکن مرتا نہیں ہے۔ سب سے بڑا عذاب، مر جائے تو جان چھوٹ جائے، لیکن وہاں موت آ چکی ہوگی، عذاب آ رہا ہے، تکلیفیں بڑھ رہی ہیں، لیکن موت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یعنی یہ تو عذاب ہے، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے بعد شدید عذاب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ عذاب، اور اس کے بعد خدا جانے کیا کچھ عذاب ہوں گے جہنم میں، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ فرمایا کہ اس دنیا میں کافر جو اعمال کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، یہ مضمون پہلے سورہ ہود میں بھی گزر چکا کہ اس دنیا میں کافر جو بھلے کام کرتے ہیں، خدمت خلق ہے اور اچھے کام ہوتے ہیں، آخرت میں ان کے کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آخرت میں صرف وہ اعمال کام آتے ہیں جو ایمان کے ساتھ کیے جائیں۔ ایمان اعمال کی جان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال بے جان۔ یہاں مثال بیان فرمائی گئی کہ کافروں کے یہ اعمال، یہ بھلے کام، یہ راکھ کی طرح ہیں، راکھ کی طرح کہ اس پر ایک آندھی کے روز اس پر تند و تیز ہوا چلے، وہ راکھ کو اڑا کے لے جائے گی، تو راکھ اس کے کچھ کام نہیں آ سکتی۔ یہی آخرت میں ہوگا کہ دنیا سے جو کچھ کما کر لائے وہ سب دنیا میں رہ گیا، کوئی عمل ان کے اس وقت کام نہیں آئے گا، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت دور کی گمراہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کا ایک منظر ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا فرمایا، اگر اللہ چاہے تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب دنیا میں منکرین، یہ کفار دو طرح کے ہیں، کچھ تو ہیں امیر، بڑے، مستکبر، جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو مختلف طریقے سے بڑا بنا لیا تھا، اور کچھ لوگ جو دنیا میں غریب رہے، کمزور رہے۔ تو اب یہ دو طبقے کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں، ایک طرف کمزور ہیں جو دوسروں بڑوں کی بات مانتے تھے، یہ چھوٹے لوگ، اور دوسری طرف بڑے ہوں گے، ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ جو چھوٹے لوگ ہیں وہ کہیں گے، کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، ہم تو آپ کی پیروی کرتے تھے، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو، کچھ عذاب ہم سے ہلکا کر سکتے ہو، کروا سکتے ہو؟ کہیں گے عذاب سے نکلنے کی راہ اگر ہمیں خود مل جائے تو ہم اس عذاب سے نکل جائیں، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں۔ آج خواہ ہم چیخ و پکار کریں یا صبر کریں، آج خلاصی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن یہ لیڈر بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور
شیطان بھی دغا بازی کرے گا۔ شیطان کی دغا بازی اور اس کے مکر کا ذکر ہے۔ شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور سچا وعدہ کیا، وہ اللہ کے وعدے تمہارے سامنے سچ ہو کر آ گئے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میرا وعدہ جھوٹا تھا، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ شیطان نے ہمیں بہکایا، کیا میرا تم پہ کوئی زور چلتا تھا؟ میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر تم سے گناہ کرواتا تھا؟ میں تو بس یہی تھا کہ تمہیں کہتا تھا کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، گناہوں کو پرکشش کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا تھا اور تم میری بات مان لیتے تھے۔ لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود بے وقوف، نہ تم میری فریاد پوری کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری فریادیں پوری کر سکتا ہوں، نہ تم میرے فریاد رس، نہ میں تمہارا فریاد رس، آج سب بے بس۔ اس سے پہلے جو تم مجھے شریک بناتے رہے خدائی میں اس سب کا انکار کرتا ہوں۔ ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس کے مقابل جن لوگوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کی، انہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور وہاں ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی ایک مثال بیان فرما رہا ہے، حسی مثال۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہر اچھی بات، ہر ستھری بات کلمہ طیبہ ہے۔ یہ قرآن کلمہ طیبہ ہے، دین کی دعوت کلمہ طیبہ ہے، کوئی اچھی بات کسی کو کہی جائے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ کا ذکر، تسبیح و تحلیل، اللہ کی حمد و ثنا، سب کلمہ طیبہ میں داخل ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ یہ ستھری بات، اچھی بات، یہ ایک اچھے ستھرے درخت کی طرح ہے۔ وہ درخت جس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، بہت مضبوط ہیں کہ تند و تیز ہوا بھی اسے گرا نہیں پاتی، تو جڑیں بہت مضبوط، زمین میں گہری، اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، یعنی بہت اونچا درخت کہ زمین کے اثرات اس کے پھلوں تک نہیں پہنچتے۔ تو ایسے مضبوط درخت کی طرح یہ کلمہ طیبہ ہے، اور وہ درخت ایسا کہ ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے، سارا سال پھل لگا رہتا ہے، صبح و شام اس پہ پھل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں، کچھ دھیان دیں اس پر۔ تو سمجھایا گیا کہ جیسے کلمہ شجرہ طیبہ وہ بہت مضبوط اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اسی طرح یہ جو کلمہ طیبہ، کوئی بھی اچھی بات کہتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن سنتے ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ بیکار ہو رہا ہے، یہ دل کی زمین میں اس کی جڑیں پیوست ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اعمال وجود میں آتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں، یہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، پورے معاشرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور ہر وقت، ہر زمانے میں یہ اعمال صالحہ، یہ ایمان اور عمل صالح وہ اپنا پھل لاتا ہے، سوسائٹی کو سنوارتا ہے، سوسائٹی میں اس سے بہبود پیدا ہوتی ہے۔ اس کے مقابل کلمہ خبیثہ، گندی بات، کفر کی بات، شرک کی بات، گناہ کی بات، یہ سب کلمہ خبیثہ میں داخل ہے۔ ان کا حال ایک شجرہ خبیثہ کی طرح ہے، گندے درخت کی طرح، گندے پودے کی طرح۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ درخت، یہ پودا، وہ جو حنظل کا، ایلوے کا، کوڑ تمے کا ہوتا ہے کہ اس کی بیل زمین کے بس اوپر ہی اوپر ہے، ایک بچہ بھی اگر اس کی بیل کو پکڑے تو اکھاڑ کر پھینک دے۔ فرمایا کہ اجتثت من فوق الارض، مالا اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی ہے۔ تو شجرہ خبیثہ جیسے اس کی جڑ نہیں اور ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح گندی بات، کلمہ کفر، کلمہ شرک، کلمہ معصیت، اس کی بھی کوئی جڑ نہیں ہے۔ ذرا سی توجہ کی جائے ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ،
تو یہ سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ قول ثابت، وہ قول جو مضبوط قول ہے، وہی کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس مضبوط قول کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ثابت قدمی کہ جب کوئی چیز ایسے سامنے آتی ہے جو ایمان سے ٹکرا رہی ہے تو مومن کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں تو لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہوں، لہٰذا اس بات کو مسترد کر دیتا ہے۔ اور موت کے وقت بھی اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اس کلمہ طیبہ کی برکت سے۔ اور ظالموں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ناشکری کی؟ چاہیے تو یہ تھا اللہ کی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں تو شکر کرتے، لیکن اللہ کرم کر رہا ہے وہ ناشکری کر رہے ہیں، اللہ نواز رہا ہے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ انہوں نے اپنی قوم کو تباہی اور ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ وہ کون سا گھر ہے؟ جہنم، جس میں یہ داخل ہوں گے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، بڑوں کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ اگر بڑے صحیح راہ پر چلتے رہیں تو ان سے چھوٹے وہ بھی اسی راہ پہ چلیں گے، اور اگر بڑے غلط راہ اپناتے ہیں، غلط رویہ اپناتے ہیں تو چھوٹے انہیں دیکھ کر وہ بھی اسی راہ پہ چلیں گے۔ انجام کار خود بھی وہ جہنم میں جائیں گے بڑے، اور اپنی قوم کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا جس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو چکا۔ ارشاد ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم اللہ سے جو مانگتے ہو اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے، کبھی اس دنیا میں اور کبھی آخرت میں۔ لیکن انسان کا سوال، اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ اسے پورا کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان صبح سے شام تک، خود انسان کے اپنے جسم میں، اپنے گھر میں کتنی نعمتیں ہیں، اور کبھی غور کیجئے تو ایک نعمت جسے ہم ایک سمجھتے ہیں وہ اپنے وجود میں کئی نعمتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ایک نعمت ایک نہیں ہوتی، اس کے اندر بے شمار نعمتیں سمو دی ہیں اللہ نے، بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان ظالم ہے، ناشکرہ ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کا رویہ اپنانا چاہیے۔ اے اللہ، تیری بے شمار نعمتوں پر ہم تیرا بے شمار شکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، تیری بے شمار نعمتوں پر تیرا بے شمار شکر کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم نے عرض کی، میرے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے، اس شہر کو، مکہ کو بساتے ہوئے حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ اسے شہر امن بنا دیجیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امن قائم رکھنا یہ بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ذمہ داری ہے۔ شہر بسایا جائے، ملک وجود میں آ جائے، لیکن اس میں اگر امن نہیں ہے تو انسان اپنی زندگی وہاں نہیں گزار سکتا۔ تو امن کا قائم رکھنا یہ حکومت کی بنیادی اور اولین ذمہ داری ہے۔ تو حضرت ابراہیم سب سے پہلی دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس شہر کو شہر امن بنا دے۔ پھر دوسری دعا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھ۔ یعنی صرف اپنی فکر نہیں ہے،
اپنے ساتھ اولاد کی فکر ہے، اور سب سے پہلی فکر اولاد کے بارے میں عقیدے کی ہے، شرک کے بارے میں فکر ہے کہ اے اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھ، مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اعمال سارے برباد۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ ان بتوں نے تیرے بہت سے بندوں کو گمراہ کیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، اب میری اولاد میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، میں اسے اون کرتا ہوں۔ ومن عصانی، اور میری اولاد میں جس نے میری نافرمانی کی تو میرا اسے کوئی تعلق نہیں۔ باقی تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنا چاہے معاف کر، نہیں معاف کرنا چاہتا تیری مرضی ہے، لیکن میں ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کرتا۔ تو اس میں بڑی تنبیہ کر دی، وہ جو ایک مرض پھیلا ہوا ہے جی، یہ صاحب زادہ ہے، فلاں پیر زادہ ہے، یہ فلاں زادہ فلاں زادہ، اور وہ جو پیر زادے صاحب زادے ہیں وہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم پیر زادے ہیں لہٰذا ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، ابا جان کافی ہیں ہمیں بخشوانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کون ہے؟ اللہ کے خلیل، اور جنہوں نے اللہ کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں، کتنے امتحانات سے گزرے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ میری اولاد یاد رکھنا، میری راہ پہ چلے تو تم میرے ہو، اور اگر میری راہ چھوڑ دی تم نے تو پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جو بنجر ہے، بنجر وادی میں، لیکن کہاں بسایا کہ تیرا عزت اور حرمت والا گھر اس کے قریب۔ اس میں اپنے اولاد کے بارے میں مسکن کی بھی فکر ہے کہ ایسی جگہ گھر بنایا جائے کہ جہاں اللہ کا گھر بھی قریب ہو، تاکہ انسان ہمارے گھر میں اللہ کے گھر سے نور وہ ہمارے گھروں میں منتقل ہوتا رہے، چاہے اس کے لیے کچھ انسان کو نقصان ہی اٹھانا پڑے، لیکن اب وہ بنجر سرزمین میں جا کر آباد کیا، لیکن اس لیے آباد کیا تھا کہ اللہ کا وہ بیت محترم کعبۃ اللہ وہاں پہ تھا۔ تو یہ اپنے گھر اور اولاد کے گھر اس کی بھی فکر ہے، اور اس لیے میں نے لا کر یہاں بسایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ تو اولاد کے اعمال کی بھی فکر، عقیدے کی بھی فکر ہے اور اعمال کی بھی فکر ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، سو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یعنی اولاد کی عزت کی بھی فکر ہے کہ انہیں یہ ایسے کوئی بے وقار، بے توقیر اور حقیر ہو کر زندگی بسر نہ کریں کہ لوگ انہیں پامال کرتے پھریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے تاکہ لوگ عزت کریں، عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھیں۔ یہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سادات کا احترام ہے، کرنا چاہیے احترام، اس لیے کہ نسبت بڑی اونچی ہے۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جد امجد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی راہ پہ چل رہے ہیں تو وہ دوسروں سے اجر بھی زیادہ ملتا ہے، ان کا احترام ضروری ہے، اور یہ احترام وہ اسی دعا ہی کا نتیجہ ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، یعنی عمدہ رزق عطا فرما تاکہ تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ تو اس میں اپنی اولاد کی رزق کی بھی اور اچھے رزق کی فکر یہ بھی موجود ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، پروردگار جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تو خوب جانتا ہے، تو خوب جانتا ہے، ہمارا چھپا تجھ سے نہیں چھپا، تجھ سے کوئی چیز ہماری نہیں چھپی، اور اللہ پر زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ دیکھیے یہ یقین دل میں بیٹھ جائے
کہ میری کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ یہ یقین اگر دل میں بیٹھ جائے تو انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اولاد کو بچپن ہی سے اللہ کی عظمت سے آگاہ کرنا چاہیے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کے علم اور قدرت سے یہ شان اللہ کی دلوں میں بٹھانی چاہیے۔ پھر عرض کرتے ہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ یقیناً میرا رب دعا کا سننے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ تو اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ضروری ہے۔ اور جو اللہ، یہ بھی اس دعا سے معلوم ہوا کہ جو اللہ جوانی میں دعا سنتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی سنتا ہے۔ اللہ تو وہی ہے جو اللہ جوانی میں سنتا ہے اور دعا پوری کر سکتا ہے، وہ اللہ بڑھاپے میں بھی سنتا ہے اور اس کی پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا، یعنی نام لیا نا کہ اسماعیل اور اسحاق مجھے عطا کیے، ایسی اولاد مانگنی چاہیے جو اسماعیل اور اسحاق کی طرح ہو، جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، جس کا عمل بھی ٹھیک ہو، ایسی اولاد مانگنی چاہیے۔ صرف اولاد کا ہو جانا یہ کافی نہیں، انسان ایک بڑے مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، وہ مقصد ماں باپ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، ورنہ بچے تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو انسان جب اولاد کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، ایک بلند مقصد اس کے سامنے ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود عمل کرے، اپنے لیے پہلے دعا کی کہ مجھے نماز کا پابند بنا، پھر میری اولاد کو بنا۔ ظاہر ہے کہ میں خود نماز کا پابند بنوں گا تو میری اولاد بنے گی۔ ربنا وتقبل دعا، ہمارے رب اور ہماری دعا قبول فرما، یعنی جیسے اولاد کے بارے میں میری دعا آپ نے قبول کی، اب اسی طرح ان اولاد کے کردار کے بارے میں بھی میری دعا قبول فرما۔ پروردگار اغفر لی، مجھے بخش، میرے والدین کو بخش اور اہل ایمان کو بخش جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ دعائے ابراہیمی ہے، دعائے ابراہیمی۔ ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ دعائے ابراہیمی کرتے ہیں۔ ارشاد ہے یہ گمان نہ کرو کہ اللہ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر ہے، یہ گمان نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ان کی اگر فوری پکڑ نہیں ہو رہی تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے لیے مؤخر کر رہا ہے، ان کے عذاب میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ عذاب، سخت عذاب اس دن آئے گا جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، دوڑتے ہوں گے اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے، نگاہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گی۔ یعنی عذاب اتنا شدید ہوگا کہ سر اوپر ہے، اوپر سے عذاب آ رہا ہے، گلوں کے اندر توق پڑے ہوئے ہیں، نیچے نظر نہیں آ رہی ہیں، نیچے نظر نیچے نہیں پلٹ رہی ہے، اوپر سر اٹھائے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور دل ہوا ہو رہے ہیں، دل ہوا ہو رہے ہیں، خالی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ فرمایا کہ لوگوں کو ڈرائیے، آگاہ کیجئے اس دن سے جس دن عذاب آئے گا، اور اس دن ظالم یہ کہیں گے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ظالموں کے کرتوتوں کی اس کو خبر نہیں، اس دن سے ڈرائیے کہ جس دن عذاب آئے گا اور یہ ظالم اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں کچھ اور مہلت دے دیجئے اور ایک مدت قریب تک ہمیں مہلت دے دیں، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا اس سے پہلے تم قسمیں اٹھا کر یہ بات نہیں کہتے تھے کہ تم کو دنیا سے ٹلنا نہیں ہے، ہمیشہ دنیا میں رہو گے، تم قسمیں اٹھا کر یہ بات کہتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں کہ رسول آئے انہوں نے سمجھایا، بلکہ
تم ان ظالموں کی بستیوں میں اس کے بعد آباد ہوئے. تمہارے سامنے انجام بھی تھا کہ جن لوگوں نے ہم سے پہلے وہ کام کیے جو آج ہم کر رہے ہیں اور وہ تباہ ہوئے، اس کے باوجود تم نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی. تمہارے سامنے یہ بات واضح تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، تمہارے سامنے ہم نے مثالیں بیان کر دی، لیکن جب تم نے نہیں مانی تو آج یہ کہنا کہ ہمیں کچھ اور مہلت دے دی جائے ہم بات مانیں گے، یہ بے وقت ہے اور فضول ہے. ان لوگوں نے اپنی بڑی چالیں چلیں، لیکن ان کی سب چالیں رب کے پاس ہیں. اگرچہ ان کی چال، ان کی خفیہ تدبیریں، ان کے جو خفیہ منصوبے تھے وہ اتنے بھیانک تھے، اتنے بھاری تھے کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اس لیے ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، یقیناً وہ پورا کرے، پہلے کیے بھی ہیں اور کر بھی رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ ہی کے توسط سے قیامت تک جو لوگ دین کے کام کرنے والے ہیں اللہ ان سے بھی اپنے وعدے پورے فرمائے گا. اللہ عزیز ہے اور صاحب انتقام ہے. قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن زمین و آسمان بدل جائیں گے، ایک نئی زمین، نیا آسمان، نیا جہان وجود میں آئے گا. سب اللہ واحد و قہار کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس دن تم دیکھو گے کہ یہ مجرم آپس میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑے. آپ نے دیکھا کبھی قیدیوں کو کہ ایک ہی زنجیر میں کئی قیدیوں کو باندھا جاتا ہے؟ تو قیامت کے دن ان مجرموں کو زنجیروں میں اکٹھا وہ جکڑا جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کا لباس، ان کے کرتے، ان کی قمیصیں وہ گندھک کی ہوں گی، گندھک کی، تارکول جی، جس میں فوراً آگ لگ جاتی ہے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی. یہ سب کیوں ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کی جزا دے، ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو گناہ ہیں، گناہ ان کی حقیقت آگ ہے. دنیا میں تو ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی گناہ آگ بن کر ہمارے سامنے آئیں گے. ان کی حقیقت وہ آگ ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. فرمایا کہ ھذا بلاغ للناس، یہ کھلے طور پر لوگوں کو بات پہنچا دی گئی، اس کتاب کے ذریعے سے، اور اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو برائی کے برے انجام سے آگاہ کیا جائے، اور تاکہ لوگ جان لیں انما ہوا الہ واحد لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس لیے اللہ نے یہ سب کتاب نازل کی، اور تاکہ اہل عقل مند لوگ اس سے نصیحت قبول کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم. اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، کلمہ طیبہ کی برکت سے ہماری زندگیوں کو نورانی بنا. اے اللہ، موت کے وقت آسانی فرما. اے اللہ، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت میں داخل فرما. وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. آمین یا ارحم الراحمین.